ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چین پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو خوبصورت کھلونے دے رکھے تھے۔ ایک ایسا گول چکر بنا ہوا تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں ٹنگی ہوئی تھیں اور دائرے میں گھومتی بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھیں۔ گاڑیاں خوبصورت بھالوں اور گیند تھے۔ چاروں بہن بھائی آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے چاروں بچوں کو بلا بھیجا۔ چاروں بہن بھائی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے تینوں بیٹیوں اور بیٹے کو پیار کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور بہت سے تحائف دیے۔ چاروں بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے تینوں بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی کو اپنے قریب کرسی پر بٹھایا اور پیار سے پوچھا، بیٹی میں کون ہوں؟ پیارے ابو جان، آپ ہمارے پیارے والد ہیں اور بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا، اچھا تو بیٹے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا، میرے پیارے پیارے ابو، میں آپ سے پہاڑوں سے اونچا اور سمندر سے گہرا پیار کرتی ہوں۔ اس نے بڑے دلار سے کہا، واہ بیٹی واہ، تمہاری بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اور اسے سینے سے لگایا۔ اب اس نے اپنی درمیانی بیٹی سے پوچھا، ہاں بیٹا تم بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ درمیانی بیٹی نے کہا لگایا اور باپ کا ماتھا چوم لیا اور بولی، ابو میں آپ سے 7 آسمانوں سے اونچا اور 7 زمینوں کی گہرائیوں سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ واہ بیٹی واہ، تم نے دل خوش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے سینے سے لگایا۔ اب بادشاہ تیسری بیٹی کی طرف متوجہ ہوا، پیاری بیٹی تم بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ پیارے ابا جان، میں سچ سچ کہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، ہاں بیٹا بالکل سچ کہو۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، تو پیارے ابا جان، میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ وہ پیار سے بولی، ہائے یہ کیسا جواب ہے، نمک جتنا؟ بادشاہ حیران سے بولا، ہاں ابو، میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ اس پر بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے تالی بجائی، سپاہی حاضر ہو گئے۔ اس نے حکم دیا، اس بے وقوف لڑکی کو جنگل میں چھوڑ آؤ تاکہ اسے باپ کی قدر معلوم ہو۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور تیسری شہزادی چانگ چو کو جنگل میں اکیلا چھوڑ آئے۔ شہزادی نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں تیری رضا کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ تو ہی میرا پروردگار ہے اور میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تیرا شکر ہے جس سے بھی رکھے۔ وہ اللہ کے حضور سر بجود ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ وہاں ایک بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ روزانہ لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں جا کر بیچ آتا۔ شہزادی نے کہا، بابا تم کچھ لکڑیاں بیچ کر آیا کرو اور کچھ لکڑیاں وہ سامنے پہاڑ کی کار میں رکھ دیا کرتا تاکہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں اور سردیوں میں کام آئیں۔ بابا نے اس کی نصیحت پر عمل کیا اور لکڑیاں غار میں جمع کرنا شروع کر دی۔ غار لکڑیوں سے بھر گیا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ بجلی گری اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ذرا سی دیر میں ساری جمع شدہ لکڑیاں جل کر خاک ہو گئیں۔ 2-3 دن بعد جب راکھ ٹھنڈی ہوئی تو شہزادی چانگ چو نے سوچا کہ غار میں صفائی کی جائے اور پھر سے لکڑیاں جمع کریں۔ وہ غار میں گئی۔ اسے وہاں پر ہر طرف سونا ہی سونا نظر آیا۔ وہ غار سونے کا پہاڑ تھا۔ شہزادی نے کچھ سونا بیچ دیا اور غار کے باہر ایک محل بنوا لیا۔ محل بہت شاندار تھا۔ اس نے محل کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ بنوایا۔ باغ میں فوارے لگائے اور رنگ برنگی پھولوں کے پودے لگوائے۔ اب شہزادی نے بھیس بدلا اور نقاب پہن لیا اور بادشاہ اور اس کے امیروں اور تمام شہر کے لوگوں کو دعوت کر ڈالی۔ بادشاہ نے دعوت قبول کر لی۔ اب جب بادشاہ، امیر، وزیر اور درباری، اس کی دونوں لڑکیاں اور بیٹا کھانا کھانے بیٹھے تو کسی کھانے میں نمک نہ تھا۔ سب نے کھانا کھانے کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیا۔ شہزادی چانگ چو نے بادشاہ سے کھانا کھانے کی وجہ پوچھی
تو کہنے لگا یہ کھانا تو بہت بد ذائقہ ہے، کسی کھانے میں بھی نمک نہیں ہے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ کی بیٹیوں، بیٹے اور اس کے درباریوں نے بھی بے نمک کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ سلامت، کیا آپ نمک کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے؟ ژانگ ژو نے سوال کیا۔ ہاں، نمک کے بغیر ہر کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے، اور کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھایا نہیں جا سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ نمک کے بغیر کھانا نہ ہی بیکار ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، آپ نمک کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ ژانگ ژو نے پوچھا۔ ہاں یہی بات ہے، بادشاہ نے بیزاری سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شہزادی ژانگ ژو نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہنے لگی، ابا حضور، میں نے سچ کہا تھا کہ میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے لگا لیا اور گھر لے آیا۔